ابو سلمہ ابن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں. ان سے جو روایت ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ما قد حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا بان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. رات کو رسول اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھا کرتے تھے. یصلی پڑھا کرتے تھے 8 رکعت. ثم یوتر برکعت پھر وتر پڑھا کرتے تھے 1 رکعت کے ساتھ. یوتر برکعت کا لفظ قابل توجہ ہے. ثم یصلی رکعتین وهو جالس پھر بیٹھنے کی حالت میں آپ علیہ السلام 2 رکعت پڑھا کرتے تھے. فإذا أراد أن يركع قام فركع وصلى. اور جب آپ علیہ السلام رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر رکوع فرما دیتے تھے، یعنی بیٹھ کر باقی قراءت وغیرہ کی، اور رکوع کا وقت آیا تو کھڑے ہو کر آپ نے رکوع فرمایا اور پھر سجدے کے لیے تشریف لے گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وصلى بین اذان الفجر والاقامت رکعتین. تو فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھی، جنہیں ہم فجر کی سنتیں کہا کرتے ہیں. فَيَحْتَمِلُ یہاں سے آگے امام طحاوی کا اپنا تبصرہ شروع ہوا. فرماتے ہیں یہاں پر 2 احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ 8 رکعتیں جو ہے انہی کے ساتھ ایک 9ویں رکعت ملا دی، بِتَاسِعَتِهِنَّ یعنی ان 8 کی 9ویں رکعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر بنا دیا. فی هذا الحدیث الثمان رکعات التي ذكر سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي قبلهن 4 ركعات. کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر وہی 8 رکعتیں مراد ہیں پھر جن کا ذکر سعد بن ہشام نے کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یتفق هذا الحدیث وحدیث سعد تاکہ یہ حدیث اور سعد ابن ہشام کی حدیث آپس میں متفق ہو جائے. ويكون هذا الحديث قد زاد على حدیث سعد. البتہ اس حدیث میں کچھ اضافہ ہے سعد کی حدیث پر اور عبداللہ ابن شقیق کی حدیث پر. وہ کیا ہے، کون سا اضافہ ہے کہ ان حدیث سعد ابن ہشام کی حدیث میں وتر کے بعد نفل کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں پر وتر کے بعد نفل کا ذکر ہے. ويحتمل أيضا أن يكون هذه التسع هي التسع التي ذكرها سعد بن هشام في حديثه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها. اور یہ بھی احتمال ہے. اس احتمال کو پہلے زبانی سن لے پھر کتاب میں حل کرنا آسان ہوگا کہ 8 رکعت کے ساتھ جو 9ویں رکعت ملائی ہے، تو 9ویں رکعت ملا کر وتر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے اس کی ترتیب پر یہ ہوگی کہ 3 رکعتیں وتر ہوئی اور 6 رکعتیں نفل. 6 رکعتیں نفل، 3 رکعت وتر، رکعتیں کل 9 ہو گئی. اور نفلوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہر 2 رکعت پر رسول اللہ علیہ السلام سلام پھیرتے تھے، اور وتر کی 2 رکعتوں پر سلام پھیرنے کا یہاں ذکر نہیں ہے. اس سلسلے میں روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا ہے. البتہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل کے اضافے کا ذکر ہے. ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس سے یہ مطلب نکلے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں شروع میں 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 8، اور ان میں سے یہ جو آخری 8 ہیں ان میں سے 2 کے ساتھ 9ویں رکعت ملا کر وتر بنا دیتے تھے. اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جب بھاری ہوا تو وتر کے ساتھ 9 رکعت نوافل پڑھنا پھر مراد ہے، یعنی جو شروع کی 8 رکعتیں ہیں، شروع کی 8 رکعتیں
وہ اور 9ویں رکعت وتر، اور جو شروع میں 4 رکعتیں ہیں 8 سے پہلے، ان 8 کی بجائے پھر 2 پڑھتے تھے، ان 4 کی بجائے شروع کی جو 4 رکعتیں ہیں نا جی 8 سے پہلے، ان میں سے ان 4 کی بجائے پھر 2 پڑھتے تھے رسول اللہ علیہ السلام زندگی کے آخری حصے میں جسم مبارک کے بھاری ہونے کے زمانے میں، اور یہ جو 8 رکعتیں ہیں یہ پھر 6 ہو جاتی تھی۔ یہ جو موجودہ 8 رکعتیں پہلے سے پڑھ کر آیا کرتے تھے وہ پھر 6 ہو جاتی تھی۔ اس کی ترتیب میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ شروع میں حضور علیہ السلام 4 رکعت پڑھ لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 8 پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ 1 رکعت ملائی تو یہ 9 بن گئے۔ تو یہ جو 8 رکعتیں ہیں شروع کی 4 کے علاوہ ہیں، اور 9ویں رکعت یہ آخری 8 کے ساتھ 2 ملا کر آخری 8 کی آخری 2 کے ساتھ ایک تیسری ملائی، اور یہ 9 رکعت بن گئی۔ لیکن جب آپ کا جسم مبارک بھاری ہوا، یہاں جو 9 رکعت مراد ہے نا یہ آخری 8 اور 9 یہ ترتیب ہوگی۔ لیکن جسم مبارک جب بھاری ہوا تو آپ علیہ السلام نے شروع میں جو 4 کی بجائے 2 پڑھی آپ نے، اور پھر 6 رکعتیں، اور 6 میں سے ایک ساتھ بھی ملا دیتے تھے۔ اب یہ 9 اس ترتیب سے بن گئی کہ شروع کی 2، پھر 6 اور آخر میں ایک 9، اس ترتیب سے یہ پھر 9 رکعتیں بن گئی کہ شروع کی 2 پڑھی، پھر 6 پڑھی، اور 7ویں ملا کر وتر بنا دی، اور آخر میں جو وتر کے بعد 2 رکعت تھی ان کو بعد میں پھر بیٹھ کر پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وتر کے بعد۔ اب اس میں یہ جو 7ویں رکعت ملائی ہے جو مجموعے کی پھر 9ویں بنتی ہے، ان کے درمیان سلام پھیرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور طرح بتاسعتن یا 9ویں رکعت کے ساتھ یا 1 رکعت کے ساتھ انہوں نے وتر بنا دیا، تو اس میں درمیان میں سلام کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں جو احتمالی پہلو ہے، کیا اس طرح بتاسعتہن کتاب کے اندر دیکھ لیں، وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَن يَكُونَ هَذِهِ التِّسْعَةُ هِيَ التِّسْعَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا سعد بن ہشام، یہ وہی 9 رکعتیں ہوں جن کا ذکر سعد بن ہشام نے اپنی حدیث میں کیا ام المومنین کے حوالے سے کہ رسول اللہ علیہ السلام کان یصلیھا، انہیں پڑھا کرتے تھے، لما بدنا، جب آپ بھاری بدن والے ہوئے، فیکون ذلک 9 رکعات مع الرکعتین الخفیفتین اللتین کان یفتتح بہما صلاته، پھر یہ 9 رکعتیں اس طرح بنیں گی کہ شروع کی 2 خفیف رکعتیں جن سے آغاز فرمایا کرتے تھے، ثم کان یصلی بعد الوتر رکعتین، اور پھر وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے جالسن، بیٹھ کر، بدلا مما کان یصلیہ قبل ذلک، جو آپ علیہ السلام اس سے پہلے پڑھا کرتے تھے، قبل ان یبدنا، جسم مبارک کے بھاری ہونے سے پہلے جو آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ان کے بدلے میں آخر میں 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ پہلے تو بھاری ہونے کے سے پہلے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور وہ رکعتیں تھی جو شروع میں تھی، فقد عاد ذلك الى 13 رکعتا، تو یہ چیزیں پھر وہی 13 رکعت تک پہنچ گئی، شروع کی 2 خفیف رکعتیں، پھر 6 رکعتیں، اور 6 کے ساتھ 7ویں ملا دی تو یہ ہو گئی 7، اور شروع والی 2 ملا دیں تو 9، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں مزید آخر میں پڑھی وتر کے بعد، یہ ہو گئی 11، اور شروع میں یعنی اس کے بعد جو فجر کی سنتیں ہیں، اذان فجر اور اقامت کے درمیان، ان کو ملا دیا جائے تو یہ کل 13 بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث شریف دیکھ لیں، وہ بھی اسی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے حوالے سے، وبه قال حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا هارون بن اسماعیل الحزاز قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا وعنہم، ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کیا فرماتی ہے کہ ان سے سوال ہوا،
قال سألت ابو سلمہ فرماتے سألت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے پوچھا ام المومنین سے رسول اللہ علیہ السلام کی نماز کے بارے میں باللیل۔ ام المومنین نے فرمایا کان یصلی 13 رکعتا، 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کس طرح؟ یصلی 8 رکعات، 8 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، ثم یصلی رکعتین وهو جالس، پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے بیٹھ کر، فاذا اراد ان يركع قام فركع، جب رکوع کا ارادہ ہوتا کھڑے ہو کر رکوع فرماتے کھڑے ہو کر قائما، ثم يسجد وكان يصلي ركعتين بين الاذان، پھر سجدہ فرما لیتے تھے کھڑے ہو کر رکوع کے بعد، وكان يصلي ركعتين بين الاذان والاقامه، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے اذان اور اقامت کے درمیان، من صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے لیے جو اذان اور اقامت ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف میں 9ویں رکعت کا یا 7ویں رکعت کا اس طرح کا ذکر نہیں ہے۔ 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر 2 پڑھتے تھے، 8 اور 2 ہو جاتی ہے 20، اور صبح کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 اور 2 ہو جاتی ہے 10، 8 اور 2 10، اور پھر صبح کی 2 پڑھتے تھے تو یہ ہو گئی 12۔ لیکن شروع میں جو 13 فرمایا ہے اس میں ضمن ذکر ہوا کہ وتر کی نماز بیچ میں شامل ہے، تو اس 13 سے وتر کا ذکر ہوا، اور سلام درمیان و بین ہن، ان کے درمیان سلام پھیرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے عرض کرتے ہیں کہ فہذا الحدیث معناه معنی حدیث احمد بن داود عن سہل غیر انه ترک ذکر الوتر، اس میں وتر کا ذکر متروک ہے، لیکن 13 کے اندر ضمناً اس کا ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن ابي كثير عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة، رات کو رسول اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، منہا رکعتان وهو جالس، اور ان 11 میں وہ رکعتیں بھی ہوتی تھی جو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، وہ یصلی رکعتین قبل الصبح، اور فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ 13 رکعتیں ہو گئی۔ فقد وافق هذا الحديث ايضا حدیث احمد بن داود، یہ حدیث بھی احمد بن داود کی حدیث کے موافق ہو گئی، اور وقولها يصلي ركعتين قبل الصبح، فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ صبح سے پہلے۔ صبح سے پہلے کا کیا مطلب؟ کہتے اس سے مراد ہے صلاۃ الصبح سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جن کو احمد بن داود نے پیچھے ذکر کیا اپنی حدیث میں، کہ کان یصلیہما بین الاذان والاقامہ، جنہیں وہ پڑھا کرتے تھے اذان اور اقامت کے درمیان۔ صبح سے پہلے، صبح کے داخل ہونے سے پہلے مراد نہیں ہے، صبح کی نماز سے پہلے مراد ہے۔ اس کے بعد وبی قال حدثنا احمد بن ابی عمران قال حدثنا القواریری قال وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي لبيد قال سمعت ابا سلمة رضي الله عنهم يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے پوچھا، ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نماز رات کی کس نوعیت کی تھی؟ فقالت كانت صلاته في رمضان وغيره 13 ركعة منها ركعة الفجر، آپ علیہ السلام کی نماز مبارک رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو 13 رکعتیں ہوا کرتی تھی، اور ان 13 میں فجر کی 2 رکعتیں بھی شامل ہیں، فجر کی 2 سنتیں۔ فقد وافق هذا الحديث ايضا ما روينا قبله من حديث ابي سلمة، یہ حدیث موافق ہو گئی جو ابو سلمہ کی پہلی روایت ہیں ان کے ساتھ بالکل موافق ہو گئی، رکعتیں 13 ہو گئی۔ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں 13 کا ذکر یا اگر آتا ہے یا اوتر کا لفظ ساتھ آتا ہے، درمیان میں سلام کا ذکر نہیں ہوتا، تو پھر ایک سلام کے ساتھ یہ 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة رضي الله عنها وعنهم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ام المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی نماز مبارک رمضان میں کس طرح ہوا کرتی تھی، تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک جو ہوتی تھی اس کی شکل یہ تھی کہ آگے انہو فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پر اضافہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اور پڑھتے اس طرح تھے یصلی اربعا، 4 رکعتیں پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ نہ پوچھ ان کے حسن اور طول کے بارے میں کہ لمبی لمبی رکعتیں اور خوبصورت خوبصورت رکعتیں ہوتی، ثم یصلی اربعا، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کا حسن اور ان کا طول نہ پوچھ، ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے، تو 4 اور 4 8 اور 3 11۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان یوتر یا ان یوتر، وتر پڑھی جائے اس سے پہلے آپ آرام فرماتے ہیں، اور یہ بھی نسخہ ہے بعض کہ ان توتر، آپ کے وتر کے پڑھنے سے پہلے آپ آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ آنکھیں سوتی ہیں اس لیے کہ بشر ہیں رسول اللہ علیہ السلام، اور بشری تقاضا ہے، ولا ینام قلبی، دل نہیں سوتا اس لیے کہ عام بشر نہیں ہے، پیغمبر ہے، تو فرق ہے، بشر ہے ان عینی تنامان نے بتایا، عام بشر نہیں ہے، ولا ینام قلبی نے بتایا۔ اب فرماتے ہیں کہ فیحتمل هذا الحدیث ان یکون قولها ثم يصلي ثلاثا تريد یوتر بإحداهن اثنتين من الثمان ثم يصلي الركعتين الباقيتين وهما الركعتان اللتان ذكرهما ابو سلمة فيما تقدم مما روينا عنه انه كان يصليهما وهو جالس۔ اس حدیث کا احتمال بتاتے ہیں، احتمال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس میں جو وتر کی 3 رکعتیں پڑھی ہے وہ کون سی 3 رکعتیں ہیں، کہ وہ جو 8 رکعتیں حضور علیہ السلام نے پڑھی، تو 8 میں سے آخری 2 کے ساتھ ایک ملا کر 3 رکعت پڑھی ہیں، تو یہ ہو جائیں گی 9، اور وہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ آخر میں بیٹھ کر جو پڑھی جاتی تھی جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے ابو سلمہ کی روایت میں، تو پھر یہ اس طرح 11 ہو گئی، تو روایات میں اتفاق ہو گیا۔ وہ یحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان یکون الثلاث وترا کلھا، کہ 8 رکعتیں الگ ہوں اور 3 رکعت مکمل وتر کی الگ ذکر ہوں۔ وہ اغلب المعنیین، یہاں پر زیادہ غالب معنی یہی بنتا ہے، اس لیے کہ ام المومنین کے الفاظ کو دیکھیں آپ، غالب معنی اس لیے بنتا ہے، الفاظ مبارک یہ ہیں یصلی اربعا، پھر اس کی تعریف کی لا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر فرمایا ثم اربعا، پھر 4 رکعت پڑھی اور فرمایا کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو 8 پوری ہوگی، اور پھر فرمایا ثم یصلی ثلاثا، اور ان 3 کے ساتھ طول اور حسن کا ذکر نہیں کیا، لیکن ثلاثن کا ذکر کیا ہے، ثلاثن کا لفظ خاص طور پہ ذکر کیا، تو یہ والا احتمال زیادہ غالب ہے۔ فذلك عندنا على الوتر، ہم اس کو وتر ہی پر محمول کریں گے، فيكون جميع ما كان يصليه 11 ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين في حديث سعد بن هشام، أو مع الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر، خفیف رکعتیں جو سعد بن ہشام کی روایت میں گزری، شروع کی خفیف رکعت، اور یا وتر کے بعد 2 رکعت، وتر کے بعد 2 رکعتیں ہوں 11 کے ساتھ ملا دی جائے تو وہ 13 ہو جاتی ہے، یا شروع کی خفیف رکعتیں تب بھی 13 ہو جاتی ہے۔ تو اصل جو مرکزی نماز تھی وہ 11 رکعتیں تھی، 4 وتر، 4 تہجد کی یعنی رات کی نماز نفل، پھر 4 نفل، پھر 3 وتر، آخر میں 2 بیٹھ کر پڑھنے والی نماز، یا شروع کی 2 خفیف رکعتیں، تو 13 کی شکل یہ بنے گی، اور مجموعی درمیانی نماز وہی، یہ چیز زیادہ مشابہ ہے ابو سلمہ کی روایت کے ساتھ، لأن جمیعها تخبر عن صلاته، کہ یہ ساری روایتیں بتا رہی ہے نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں، بعدما بدنا، بعد اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک کے حوالے سے بھاری جسم والے ہو گئے،
اور سعد ابن ہشام کی روایت بتاتی ہے ان صلاته بعدما بدنا وان صلاته قبل ذلك، بدن مبارک کے بھاری ہونے کے بعد کی بھی حالت بتاتی ہے اور پہلے کی بھی، دونوں حالتیں بتاتی ہے وہ روایت سعد ابن ہشام والی۔ وقد روی عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہ، اب ام المومنین کے ایک اور شاگرد جن کا نام عروہ ابن زبیر ہے، ام المومنین کے بھانجے ہیں، ان کی روایات سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کیا نقل کرتے ہیں۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ما حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب ان مالک حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہ وعنهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي من الليل 11 رکعتا، رات کو حضور علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ویوتر منها بواحدۃ، اور انہی میں سے ایک کے ساتھ وطر بناتے تھے، اذا فرغ منها اضطجع على شقه الایمن، جب اس سے فارغ ہو جاتے دائیں پہلو پر لیٹ جاتی، حتی یأتیہ المؤذن، یہاں تک کہ اذان دینے والا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، پھر آپ علیہ السلام یصلی رکعتین خفیفتین، خفیف 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فهذا يحتمل، اب اس میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ اس روایت میں ام المومنین کے حوالے سے اس میں احتمال ہے، اور وہ احتمال یہ ہے کہ ان یکون صلاته قبل ان یبدنہ، فیکون ذلك هو جميع ما كان يصليه مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته، بدن مبارک کے بھاری ہونے سے پہلے کا زمانہ، تو پھر یہ نماز پوری وہ نماز ہوگی جو 2 خفیف رکعتوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جن کو شروع میں پڑھا تھا، اور یہ پوری نماز 11 رکعتیں بنتی ہے، یعنی وہ 2 رکعتیں خفیف بھی بیچ میں شامل ہوں، شروع کی 2 خفیف رکعتیں، پھر اس کے بعد 8 رکعتیں، اور 8 رکعتوں میں سے ایک ملا کر 9ویں رکعت، اور پھر یہ ساری کل 11 رکعتیں بن جائیں گی۔ تو سعد ابن ہشام کی جو شروع کی روایت پڑھی تھی یہ اس کے بالکل موافق ہو جائے گی، البتہ اس میں لیٹنے کا ذکر زائد ہے، لیٹ کر ذکر، لیٹ کر سونے کا، لیٹ کر سونے کا جو ذکر ہے، یستجع علی شقہ الایمن، اس کا ذکر جو ہے وہ ایک اضافی چیز ہے جو سعد ابن ہشام کی روایت میں موجود نہیں ہے، پیچھے جو گزری تھی، تو یحتمل اسے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بدن مبارک کے بھاری ہونے سے پہلے آپ کا یہ عمل ہو اور اس میں وہ خفیف رکعتیں بھی شامل ہوں جن کے ذریعے سے نماز کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک احتمال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بدن مبارک کے بھاری ہونے کے بعد کے زمانے کی یہ بات ہو، تو اب مطلب یہ نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 رکعتیں پڑھی ہیں اور ان میں 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت ملا کر وطر پڑھ چکے ہیں، تو 6 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھ کر 1 رکعت پڑھنے کے بعد یہ 9 رکعتیں بن گئی، اور بعد میں 2 رکعتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر پڑھی ہیں تو کل 11 بن گئی۔ تو اس میں وہی بات ہوئی کہ ایک اضافی چیز موجود ہے ایک پہلو پر لیٹنے کا، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَلَى صَلَاتِهِ بَعْدَمَا بَدَّنَ، بدن مبارک کے بھاری ہونے کے بعد، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى 11 رَكْعَةً، یہ پھر 11 رکعتیں اس طرح بنے گی، منها 9 فيها الوتر، 9 جن میں وطر ہے، یعنی 6 رکعتیں نفل، 3 رکعت وطر، ورکعتان بعدهما وهو جالس، اور آخر کی 2 رکعتیں بیٹھنے کی حالت میں، علامہ فی حدیث ابی سلمہ، جیسے ابو سلمہ کی روایت ابھی گزری تھی پیچھے اس کے مطابق، سعد ابن ہشام کی روایت اور ابو سلمہ کی روایت ہے، سعد ابن ہشام میں تو شروع کی خفیف رکعتیں اور ابو سلمہ کی روایت میں بعد کی 2 رکعتیں، تو پھر فرماتے ہیں وعلامہ فی حدیث سعد ابن ہشام و عبداللہ ابن شقیق، اور سعد ابن ہشام کی روایت میں جو 11 کا ذکر ہے اس 11 کے ساتھ بھی اس کی موافقت ہو جائے گی، اور عبداللہ ابن شقیق کی روایت میں سوائے اس کے کہ مالک نے اس حدیث کے اندر ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، وہ ہے ایک پہلو پر لیٹنا، استجع علی شقہ الایمن، یہ اضافہ ہوگا اس روایت میں۔
وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من الصلاة العشاء إلى الفجر نماز سے فارغ ہوتے تھے عشاء سے لے کر فجر تک جو پڑھتے تھے وہ 11 رکعہ، وہ 11 رکعتیں تھی. یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ، ہر 2 رکعتوں میں سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. ویسجد سجدۃ قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ، اور اتنا طویل سجدہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا. فاذا سکت المؤذن من صلاۃ الفجر، جب مؤذن صلاۃ فجر کی اذان سے فارغ ہوتا وتبین له الفجر، الفجر خوب نمایاں ہوتا، قام، حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، فرکع رکعتین خفیفتین، ثم استجع، خفیف 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر لیٹ جاتے تھے، علی شقہ الایمن، دائیں پہلو پر، حتی یأتیہ المؤذن، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا مؤذن، للاقامت، اقامت کے لیے، فیخرج معہ بعضهم، آپ علیہ السلام نکل جاتے تھے، بعضهم آگے نئی بات ہے، بعضهم یزید علی بعض فی قصۃ الحدیث، اس حدیث کے قصے میں بعض پر اضافہ کرتے ہیں. تو اس روایت کا حاصل یہ بنا کہ حضور علیہ السلام عشاء اور فجر کے درمیان کل 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، اور 1 رکعت کے ساتھ وطر بناتے تھے، یہ ترجمہ بھی ہے، یا 1 رکعت وطر پڑھتے تھے لیکن سجدہ بہت لمبا ہوتا تھا. تو بہرحال اس میں یوتر بواحدۃ کا لفظ قابل توجہ ہے، اگلی حدیث سننے کے بعد اس کو بھی حل کر لیتے ہیں. وأما وفي هذا الحديث أن جميع ما كان، وبه قال حدثنا أبو بكر، اس کو سنیں، قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري فذكر مثله بإسناده. ففي هذا الحديث، اس حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ ان جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة إلى الفجر، عشاء آخرہ کے بعد جو آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے فجر تک، 11 رکعتاً، وہ 11 رکعتیں ہوتی تھی. تو 11 رکعت کا لفظ فقط عاد ذلك الى حدیث ابی سلمہ، ابو سلمہ کی حدیث کی طرف یہ حدیث لوٹتی ہے، 11 کا ذکر وہاں ہے، 11 کا یہاں ہے. پھر فرماتے ہیں وعلمنا به ان تلك الصلاة هي صلاته بعدما بدنا، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جو آپ کا بدن مبارک بھاری ہوا تھا اس کے بعد کی نماز ہے، اس کے بعد کے دور کی. پھر واما قولها، بہرحال ام المومنین کا یہ ارشاد کہ یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے تھے، اس میں جو احتمال ہے اس کو سمجھنا ہے کہ فإن ذلك يحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره، ہر 2 رکعت کے بعد سلام، خواہ وتر ہو خواہ نفل ہو. تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وتر کی 3 رکعتوں کے درمیان سلام ہے. اگر بین کل رکعتین کا یہ مطلب ہم لے کہ ہر 2 رکعت کے بعد خواہ وتر ہے خواہ غیر وتر، تو پھر اس صورت میں یہاں وتر کی 3 رکعتوں کے درمیان سلام کا ثبوت ملتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وما قولها يسلم بين كل ركعتين فإن ذلك يحتمل، یہ احتمال رکھتے ہیں يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره، کہ آپ علیہ السلام سلام پھیرتے تھے ہر 2 رکعتوں کے بعد خواہ وتر ہو خواہ غیر وتر ہو. فيثبت ذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر. اہل مدینہ امام مالک رحمہ اللہ کے لیے یہ لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے عموماً، اہل مدینہ. تو اہل مدینہ کا خیال یہ تھا کہ وتر کی 3 رکعتوں کے درمیان سلام ہوگا، اور یہی نظریہ دوسرے بعض فقہا کا بھی ہے. جیسے عرض کیا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک قول یہ ہے کہ وتر 1 رکعت ہے لیکن اس سے پہلے 2 رکعت نفل ضروری ہے، لیکن جو ان کا مستقل مسلک ہے وہ یہ کہ 3 رکعتیں ہیں 2 سلاموں کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوگی فیثبت ذالک، یثبت ذالک، یہ چیز ثابت کر رہی ہے ما اس کو یذهب الیہ اہل المدینہ، جس کی طرف اہل مدینہ گئے ہیں.
اور وہ کیا چیز ہے جس کی طرف اہل مدینہ گئے ہیں؟ ما مبین ہے، من اس کا بیان ہے، من التسلیمی وہ ہے سلام پھیرنا، بین الشفع والوتر دو رکعت، والوتر بین الشفع والوتر دو رکعتوں کے بعد اور آخری ایک رکعت سے پہلے، ویکون ويحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين من ذلك غیر الوتر، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ ام المومنین فرماتی ہے ہر دو رکعت کے بعد سلام کہتے تھے، تو وتر کے علاوہ دو رکعتیں مراد ہوں۔ اب یہ دو باتیں احتمالی ہیں، ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے کیونکہ ام المومنین کے الفاظ تو یہی ہے، تو اس میں وتر غیر وتر سب شامل کریں گے تو وتر کی 3 رکعتوں کے درمیان سلام ثابت ہوگا۔ اور اگر اس کا مطلب یہ بناتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، اس سے مطلب ہے نفل کی جو 2 رکعتیں تھی ان کے بعد سلام پھیرتے تھے، وتر مراد نہیں ہے۔ تو اس احتمال کا جو اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پھر سلام ایک ہوگا اور وتر کی 3 رکعتیں ہوں گی، لیکن اس احتمال کی تائید کہاں سے ملے گی اور اس کو ترجیح کیسے دیں گے؟ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس احتمال کی تائید اس سے ہوگی کہ دوسری روایتیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 3 رکعتیں حضور نے پڑھی ہیں اور ان میں سلام کا ذکر نہیں ہے، تو وہ روایت قرینہ اس بات پر ہیں کہ یہاں بھی 3 رکعتیں ہی وتر کی ہوں اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کا ذکر وتر کے علاوہ اور نمازوں سے ہو اور رکعتوں سے ہو، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وتر کے علاوہ لیتفق ذلک، تاکہ یہ حدیث اور حدیث سعد بن ہشام آپس میں ایک جیسی ہو جائے، ولا تضادان آپس میں نہ ٹکرائیں۔ سعد بن ہشام کی روایت 3 رکعتوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے اور بین سلام کی نفی بھی کرتی ہے بیچ میں، مع انہ قد روی عن عروہ فی ھذا خلاف ما رواہ الزہری عنہ۔ دوسری بات اس میں اپنا ایک مسئلہ بھی ہے، عروہ کی ایک روایت یہ جو آپ نے پڑھی ابھی اور ایک امام زہری نے پیچھے جو نقل کی، ان دونوں میں خود بھی ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، وہاں ہر 2 رکعت کے بعد سلام کا ذکر نہیں ہے تو اور اس میں ہے، تو جب خود ان کی روایت میں تعارض آ چکا ہے تو پھر اس سے استدلال نہیں کر سکتے کہ ہم 3 رکعت کے درمیان میں سلام کو ثابت کریں۔ فمن ذلك ما حدثنا، اور اب جو ان میں سے کچھ روایتیں مع انہ قد روی عن عروہ فی ھذا خلاف ما رواہ الزہری عنہ، فمن ذلك، ہاں زہری یہ نقل کرتے ہیں اور دوسرے راوی آگے نقل کر رہے ہیں وہ اس کے خلاف، زہری کی روایت تو ابھی ہم نے یہی پڑھی جس کو ہم پڑھ رہے تھے، ابن شہاب کا نام یہاں موجود ہے، امام زہری یہ بتاتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے تھے، اور آگے جو روایتیں آ رہی ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ فمن ذلك ما حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام بن عروہ، یہ ہے مالک ابن شہاب زہری کی جگہ، اور وہ ہشام ابن عروہ سے نقل کرتے ہیں، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل 13 رکعتا، حضور علیہ السلام رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے تھے، یہ ذکر نہیں ہے۔ ثم یصلی اذا سمع النداء، پھر نماز پڑھتے تھے آپ علیہ السلام جب اذان سنتے تھے، رکعتین خفیفتین، 2 خفیف رکعتیں، فهذا خلاف ما فی حدیث ابن ابی ذئب وعمر ویونس عن الزہری عن عروہ عن، کہتے ہیں کہ یہ روایت خلاف ہے اس حدیث کے جو پیچھے ابن ابی ذئب نے اور عمر نے اور یونس نے زہری سے نقل کیا ہے اور وہ ابن زبیر کے حوالے سے، فذلك محتمل ان يكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث على ذلك الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه وليس في ذلك دلیل على وتره كيف كان۔ البتہ اس میں آخر میں جو 2 رکعتیں خفیفتین ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے وہ خفیف رکعتیں بھی ہو سکتی ہے جو سعد بن ہشام نے اپنی حدیث میں ذکر کی ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ وتر کا طریقہ کیا تھا، 13 رکعتیں پڑھتے تھے، بس اتنی بات ہے، وتر کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ وتر کے حوالے سے یہ حدیث خاموش ہے، لفظ وتر اس میں موجود نہیں ہے، 13 رکعتیں موجود ہیں، اگرچہ سمجھ آ جاتی ہے کہ 13 رکعتوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بیچ میں 3 رکعتیں ہوں گی، لیکن صراحتاً صاف لفظوں میں وتر کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ تو فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس میں غور کیا کہ وتر سے متعلق یہاں کیا وضاحت بنتی ہے۔
اب ہم نے جب دیکھا فید بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس سجدات. ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام وتر پڑھا کرتے تھے 5 رکعتیں. 5 سجدوں سے مراد 5 رکعتیں. سجدے کے ذکر سے نماز کا ذکر الجزء و ارادت الکل، مراد کل ہے اور ذکر ہے جز کا. مجاز کی ایک شکل یہ بھی ہے. تو یہاں فرماتے تھے کہ 5 رکعتیں وتر کے تھے آپ علیہ السلام کی. پھر اس کے بعد والی روایت میں فرماتے ہیں کہ 5 رکعتیں. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثني الليث عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس سجدات. 5 رکعتیں پڑھا کرتے کہ 5 رکعتیں وتر پڑھا کرتے تھے. ولا يجلس في بينها، ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے. حتى يجلس في الخامسة، یہاں تک کہ 5ویں رکعت پر بیٹھ جاتے تھے اور آخر میں سلام پھیرتے تھے. 5 رکعتوں کے وتر کا ذکر ہے ان روایات میں. ہشام ابن عروہ کے حوالے سے ام المومنین نقل فرماتی ہے اور ہشام ابن عروہ ان سے پیش کرتے ہیں، ان سے سن کر آگے نقل کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف دیکھ لیتے ہیں وتر کے حوالے سے. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس. حضور علیہ السلام 5 وتر پڑھتے تھے. لا يجلس الا في آخرهن، نہیں بیٹھتے تھے مگر ان میں آخر کے اندر. فقد خالف ما روى هشام ومحمد بن جعفر عن عروة ما روى الزهري من قوله كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم بين كل ركعتين. یہ جو 5 وتر کی روایات ہیں، یہ روایتیں جو ہیں یہ مخالف ہیں، متعارض ہیں پیچھے جو ابن شہاب زہری کے طریقے سے جتنی روایت ہیں ان کے. ان میں 2 رکعت پر سلام پھیرنا ثابت ہے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام، ہر 2 رکعت کے بعد سلام. اور یہاں 5 رکعت کے بعد ایک سلام ہے. تو اس سلسلے میں 5 رکعت پر سلام پھیرنا اور 5ویں پر جا کر قاعدہ کرنا، یہ مسئلہ، اور ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرنا پیچھے یہ بھی عروہ بن زبیر ہی سے منقول تھا، آپ نے گزرا تھا. تو ان میں اب تعارض آ گیا، اور ان روایات کی تائید تو دوسری روایت سے ہوتی ہے، لیکن اس کی 5 رکعت کو ایک قاعدے کے ساتھ پڑھنا اور ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اس کی تائید نہیں ہوتی. تو اس لیے دیکھ لیتے ہیں. فلما اضطرب ما روی عن عروة في هذا عن عائشة من صفة وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مضطرب ہیں وہ روایتیں جو حضرت عروہ سے منقول ہے اس بارے میں کہ وہ ام المومنین سے نقل کرتے ہیں وتر رسول اللہ علیہ السلام کی وتر کی صفت اور کیفیت، اور یہ والی کیفیت لم یکن فیما روی عنہا فی ذلک حجہ. تو ام المومنین سے جو مروی ہیں اس بارے میں، اس سلسلے میں، فیما روا عنہا جو حضرت عروہ نے نقل کیا ہے حضرت ام المومنین سے، اس بارے میں وہ حجت نہیں بنے گی یہ 5 رکعتوں والی صفت تفصیل. ورجعنا الی ما روا عنہا غیرہ، البتہ ہم رجوع کریں گے اس حدیثوں کی طرف جو ام المومنین سے دوسروں نے نقل کی ہے یا دوسری اسانید میں بات آئی ہے. تو دوسرے حضرات میں ہم چند اور بزرگوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جن میں اسود ابن یزید ایک بزرگ ہیں اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں. فنظرنا في ذلك فإذا علي بن عبد الرحمن قد حدثنا قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ركعات.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو 9 رکعت وتر ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 9 رکعت مکمل وتر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ وتر کا اطلاق رات کی نماز پر بھی ہوا ہے۔ رات کی جو نفل وغیرہ نمازیں ساری ملا کر ان کو وتر کہا گیا ہے، تو وتر کو اور نفلوں کو ملا کر سب کو وتر کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ کہ وتر کا تعلق نفلوں سے بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے وتروں کو نفل کے ساتھ پڑھا ہے ہمیشہ، اور وتر اور نفل ملا کر تو یہ وتر اس رات کی نماز کا ایک جز ہے اور اہم جز ہے، اور جز کو بول کر کل مراد لینا یہ رائج رہا ہے ہر دور میں۔ اس کو مجاز کہتے ہیں، ذکر الجزء و ارادۃ الکل۔ تو 9 رکعت کو وتر کہنا یہ ذکر الجزء و ارادۃ الکل کے قبیلے سے ہے، کہ جز کا نام لیا اور کل مراد لیا۔ اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ 9 رکعتیں ساری کی ساری وتر ہیں، بلکہ مجموعے کو وتر کہا گیا ہے، اور ذکر الکل و ارادۃ الجزء کے یہ قبیلے سے ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں 9 رکعتیں۔ پھر اگلی بات کہ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا موسى بن اعين عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ركعات، 9 رکعتیں، اس میں بھی یہی ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب9، 9 رکعتیں وتر پڑھا کرتے تھے۔ فلما بلغ سنا، جب بڑھاپے کو پہنچے، وثقلا، اور جسم مبارک بھاری ہوا، اوتر ب7، آپ نے 7 رکعت وتر پڑھی ہے۔ وہ یہاں بھی وتر 7 کا معنی وہی رات کی نماز پڑھی ہے جو کل 7 بنتی تھی، تو ذکر جز کا ارادۃ الکل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بھی قال حدثنا ابو ایوب یعنی ابن خلف الطبرانی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث أن وتره كان 9۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی وتر مبارک 9 رکعت تھی۔ الا ان فہدا حدثنا، مگر اس میں فہد نے یہ بیان کیا کہ قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم قال ابو جعفر فيما اظن عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات، رات کو 9 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں 9 رکعت کا ذکر ہے، وتر 9 رکعت کا ذکر نہیں، لیکن 9 رکعت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو 9 رکعتیں ہیں یہ آپ کی رات کی نماز تھی۔ اور فخالف هذا ما قبله من حدیث اسود، یہ حدیث اور اسود کی پیچھے حدیث میں آپس میں تعارض آیا۔ پچھلی حدیث میں یہ ہے کہ 9 وتر ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ 9 رات کی نماز ہے۔ واحتمل ان يكون جميع ما سماه وترا هو جميع صلاته التي فيها الوتر۔ اس سے جو پہلے 9 رکعت کا ذکر گزرا ہے، 9 وتر، اور یہاں 9 رکعت نماز، تو اس روایت کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو 9 وتر کہا ہے وہ پوری نماز کو وتر کہا ہے۔ جن میں وتر ہے مراد اس سے پوری نماز ہے، بیچ میں وتر ہے، جز سے کل مراد لیا ہے، ذکر جز کا کیا اور مراد اس سے کل لیا ہے۔ اس احتمال کے لیے دلیل چاہیے، والدلیل على ذلك ما في حديث يحيى بن الجزار انه كان يصلي قبل ان يضعف، کمزوری حاصل سے ضعف اور کمزوری کے آنے سے پہلے آپ 9 رکعت پڑھتے تھے۔ فلما بلغ سنا، جب آپ علیہ السلام عمر مبارک کے بڑھاپے کو پہنچے، صلی 7 رکعتیں پڑھی۔ اب دیکھو نا، 9 و 7 یہ روایت مل گئی ہمیں، اور اس میں وتر کو 7 اور 9 نہیں کہا۔ فوافق ذلك ما روى سعد بن هشام في حديثه من الثمان التي كان يصليهن اولا ويوتر بواحدة، اس سے تائید ہو گئی، موافقت ہو گئی اس روایت کے ساتھ جو سعد بن ہشام نے نقل کیا تھا اپنی حدیث میں کہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے
شروع میں آپ علیہ السلام 8 رکعتیں پڑھتے تھے اور ایک رکعت کے ذریعے سے انہیں وطر بنا دیتے تھے. فلما بدن جعل تلك الثمان ستا، اور جب بدن مبارک بھاری ہوا تو ان 8 کو آپ نے 6 بنا دیا. واوتر بالسابعۃ، اور 7ویں رکعت ملا کر آپ وطر بناتے تھے، وطر کر دیتے تھے. تو اس سلسلے میں فدل هذا على انه سمى جميع صلاته فی اللیل، یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ یعنی تائید بنتی ہے اس بات کی کہ وہ جو 9 رکعتوں کو وطر کہا ہے یا 7 رکعت کو وطر کہا ہے، تو وہ 7 رکعت کو وطر کہنا یا 9 رکعت کو وطر کہنا یہ جز کا ذکر ہے اور مراد اس سے کل ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فدل هذا على انه سمى جميع صلاته فی اللیل، حضور علیہ السلام کی رات بھر کی نماز کو جو پڑھا کرتے تھے التی کان فیہا الوتر، اور جس رات کی نماز میں وطر بھی ہوتی تھی اس پوری نماز کو وطر کہا ہے. اب یہ بات اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ اس سلسلے کی تمام روایتوں میں اتفاق قائم ہو جائے اور ٹکراؤ نہ ہو. البتہ غیر ان لم نقف بعد على حقیقت الوتر الا فی حدیث زرارة بن اوفا. کہتے ہیں ہم اس سلسلے میں اتنا تو سمجھ گئے ہیں کہ رات بھر کی نماز کو وطر کہا ہے، کل 9 رکعتیں وطر نہیں ہے، وطر 3 رکعت ہیں، لیکن اس میں اس پوری تفصیل کہ وطر کی شکل کیا تھی اس کے باوجود کہتے ہیں لم نقف بعدو کا معنی ہوتا ہے نا اب تک ہم اس پر واقف نہیں ہو سکتے. لم نقف بعدو عربی زبان میں لم یضرب بعدو کا معنی اب تک نہیں مارا، لم یاکل بعدو ابھی تک نہیں کھایا، تو لم نقف بعدو ابھی تک ہم واقف نہ ہو سکے علی حقیقت الوتر، وطر کی حقیقت پر، الا فی حدیث زرارہ بن اوفا، زرارہ بن اوفا کی حدیث میں جو سعد بن ہشام سے نقل کر رہے تھے خاص طور پر، اور اس میں واضح لفظ موجود تھا کہ سلام آخر میں ہوتا تھا، 3 رکعتیں ہوتی تھی، وہاں وضاحت ہے، پوری وضاحت. فنظرنا هل فی غیر ذلك دلیل علی کیفیت الوتر ایضا کیف ہی، تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں یہ جو اب تک روایت آپ نے سنی ان میں یہ کہ 9 رکعتیں وطر تھی، یہ رکھ کے بھی 7 رکعت وطر تھی، یا اسی طرح رات کو 1 رکعت کے ساتھ وطر ملایا، لیکن سلام سے خاموشی 3 روایات کی. اب صاف لفظوں میں وطر کا ذکر یعنی کیفیت وطر، وہ کیفیت صاف لفظوں میں ابھی ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے غور کیے تو ہمیں یہ کیفیت مل گئی. فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن عفير قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن. عمرة بنت عبد الرحمن یہ ام المومنین کی خاص شاگردہ ہے. عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما، ان 2 رکعتوں میں حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے جن کے بعد آپ نے 1 رکعت کو ملا کر وطر بنانا ہوتا تھا. کیا پڑھتے تھے؟ بسبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. ویقرأ فی التی فی الوتر، اور وہ رکعت جو وطر میں ہوتی تھی یعنی آخری رکعت ہوتی تھی اس میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے. یہ کیفیت ہمارے سامنے آ گئی کہ حضور علیہ السلام وطر کی گویا 3 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کا حاصل یہ بنتا ہے 1 رکعت میں اعلیٰ، دوسری میں کافرون، اور تیسری میں اخلاص، اور ساتھ ساتھ آخری 2 صورتیں. تو اس میں ہمیں ایک کیفیت نظر آ گئی ہے کہ وطر کی کیفیت یہ تھی. پھر ایک اور شاگرد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، یہ تو حضرت عمرہ ہی کی روایت سنتے ہیں ابھی فی الحال دوسری سند کے ساتھ. وبه قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، 3 وطر پڑھتے تھے. يقرأ في أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسرے میں قل ھو اللہ احد اور معوذتین. فاخبرت عمرة عن عائشة، عمرہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بتا دیا اس حدیث میں بکیفیت الوتر کہ وطر کی کیا کیفیت تھی، کیف کانت کیسی اس کی کیفیت تھی. ووافقت علی ذلك سعد بن ہشام، اس پر موافقت سعد بن ہشام کی پیچھے گزری ہے.
اور وہاں پر تو ہشام کے الفاظ میں یہ واضح اضافہ بھی موجود ہے کہ انہو کان لا یسلم الا فی آخرہن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام نہیں پھیرتے تھے مگر بالکل آخر میں، آخری رکعت میں، تو یہ اضافہ ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد روایت ہے حضرت ابو موسیٰ کی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اس کو سن لیتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا ابو زرعة عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن اسماعیل بن عیاش عن محمد بن یزید الرحبی عن ابی ادریس عن ابی موسیٰ عن عائشة رضی اللہ عنہ وعنہم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في وتره في 3 ركعات قل هو اللہ احد والمعوذتین، اپنی وطر کی 3 رکعتوں میں رسول اللہ علیہ السلام یہ صورتیں پڑھتے تھے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ حدیث جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے ابو موسیٰ سے، یہ بھی موافق ہے اس حدیث کے جو سعد اور عمرہ سے نقل ہے۔ عمرہ کی یہاں قریب ہے اور سعد کی بالکل شروع میں جو گزری تھی ابتدا میں، یعنی اس باب کے اس فصل کے آغاز میں، جہاں 3 رکعتوں کو ایک سلام سے ہم ثابت کر رہے تھے، اس کے آغاز میں سعد بن ہشام کی روایت گزری تھی۔ اچھا، وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاویہ بن صالح عن عبد الله بن قیس، یہ عبداللہ بن قیس رحمہ اللہ شاگرد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر، کتنی رکعتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام وطر پڑھتے تھے؟ قالت کان یوتر باربع وثلاث، 4 اور 3، وثمان وثلاث، 8 اور 3، اور وعشر وثلاث، 10 اور 3، ولم یکن یوتر بانقص من 7، 7 سے کم میں آپ نے وطر نہیں پڑھی اور 13 سے اوپر نہیں گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وطر کی نماز گویا 7 سے کم نہیں تھی، 13 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ وطر کہا رات کی نماز کو، تو رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے پڑھی؟ پہلے 4 پڑھی اور پھر 3 پڑھی۔ 3 کا لفظ صاف نظر آ رہا ہے کہ 3 رکعتیں اور بیچ میں سلام کا ذکر نہیں ہے۔ 8 اور 3، 3 کا ذکر یہاں بھی ہے، 10 اور 3، 3 کا ذکر یہاں بھی ہے، 7 سے کم نہیں کی، یعنی 4 اور 3 یہ کم سے کم نماز ہے، اور 10 اور 3 یہ زیادہ سے زیادہ کی تعداد ہے۔ ففی هذا الحدیث، اس حدیث شریف میں ہے کہ ففی هذا الحدیث ذکرها لما كان يصليه، ام المؤمنین نے ذکر کیا اس چیز کا جو حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل من التطوع، نفل، وتسمیتها ایاہ وطرا، اور اس پوری نماز اس تطوع کو وطر کہا، الا انها قد فصلت بین الثلاث وبین ما ذکرت معها، البتہ اتنا کام کیا سب کو وطر تو کہا ہے، لیکن 3 کو اور باقی جو ان کے علاوہ ہے ان کے درمیان فاصلہ ذکر کیا ہے کہ 4 اور 3 اور 8 اور 3 اس طرح کی بات فرمائی ہے۔ ولیس ذلک الا لان الثلاث کان لها معنی بائن، یہ سب کو وطر بھی کہہ رہی ہے اور 3 کو دوسروں سے الگ بھی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ 3 الگ معنی رکھتی ہے، الگ حکم رکھتی ہے، ما قبل کے حکم سے اس کا حکم الگ ہے۔ 4 اور 3 تو 4 کا حکم اور ہے، 3 کا اور ہے، 8 اور 3 تو 8 کا حکم اور ہے اور 3 کا حکم اور ہے، 10 اور 3 اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ 10 کا حکم اور 3 کا حکم اور۔ تو فرماتے ہیں حضرت کے لأن ثلاث کان لها معنی، الگ اس لیے کرتی ہے کہ 3 کا وہ معنی ہے بائن جو الگ ہے، من معنی ما قبلها، ما قبل کے معنی سے، فدل ذلك، اس نے بھی دلالت کیا على معنی حدیث الاسود ومسروق ويحيى بن الجزار عن عائشة انه كذلك، کہ اسود کی روایت، مسروق کی روایت، یحییٰ بن الجزار کی روایت جو ام المومنین سے ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اس کو تھوڑا سا رہتا ہے لیکن یہ کہ ابھی وقت آپ کا پورا ہوا، اگلے استاد محترم منتظر ہوں گے انشاءاللہ، کل اس کو پھر مکمل کر لیں گے، انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی۔